وہ رات گزر گئی اور پھر کئی راتیں گزر گئیں۔ صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے؟ یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڑمڑ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی میں ہوں، کان بھی میں، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم پڑا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی۔ وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے کیا بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور مزے سے مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں۔ امیر محترم علی نے کہا، ہاں بن سفیان۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے لیے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ وہ اسی پہ خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا اور کہنے لگا، جب تباہی اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مرنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، جذباتی۔
علی میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی کریں، اور یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ ان کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح سخت ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمزاد دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید دے کر کہا، اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا جاسوس۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے اور اس نے علی کو قتل کروا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کے رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ اس نے ان 2 ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ وہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کروا دیا جائے، مگر اسے قتل کروانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر واسرائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا منتخب کردہ دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھا، اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہ تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت کو قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 آدھ دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ کر لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ باڈی گارڈ اپنے اور گھوڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کروایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔
اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے بری حرکت کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے، تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھے جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر کر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو آ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مال بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز صاف نظر آتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادکھلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا۔ وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہوتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دے دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا
اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تاجیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ جائیں گے، اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلابازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑا سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے، جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خونی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گیا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کے بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کمانڈر شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلا نوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانیں اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، غٹاغٹ شراب چڑھانے لگے اور معرکہ آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہی سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ میرے 3000 ذہین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں،
इनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में ये जिस जानबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप इनकी बदतमीजी को ना देखें, ये आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं इन्हें कभी कभी खुली छुट्टी दे दिया करता हूँ ताकि मरने से पहले दुनिया रंग बू से पूरा पूरा लुत्फ उठा लें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस इस्तेदलाल के जवाब में कुछ भी न कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरह मुतवज्जो हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सूडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो कि इनमें जज्बा नहीं, मैं देख रहा हूं कि इनमें किरदार भी नहीं। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे और माले गनीमत लूटेंगे और मफ्तूह की औरतों के साथ वहशाना सलूक करेंगे। इसका इलाज यह है। अली बिन सुफियान ने कहा, क्या आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की है उन्हें नाजी के इस 50,000 सूडानी लश्कर में शामिल करवाया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र ना करना। अली बिन सुफियान में यही वसफ था कि वो दूसरों के दिलों के राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वो कुछ और कह नहीं लगा था कि उनके सामने कई और मिशलें रोशन हो गई। ज़मीन पर बेशकीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाई और सारंग का ऐसा मीठा और पुरसोज नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतार नमूदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं जिसमें उनके जिस्मों का अंग अंग नजर आ रहा था। हर एक का लिबास निहायत बारीक चुकासा था जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से यह ढीला ढाला लिबास हिलता था। यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैरती आ रही हों। हर एक के लिबास का रंग जुदा था। हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू अरियां थे। वो चलती आ रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानंद आ रही थी। वो नीम दायरे में होकर रुक गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी। सबके बाल सरक कर शानों पर आ गए।